صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ۔ ناظرین کرام، آج انتہائی مکرم، انتہائی ممتاز، انتہائی مطہر شخصیت کا تذکرہ پاک ہم کرنے جا رہے ہیں، اور وہی بات کہ بس ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ اپنا نام لکھوائیں گے کہ دنیا جنہیں امام الحدیث، سلطان الحدیث، حافظ الحدیث، اصحاب صفہ کی حسین کہکشاں اور طالبان علم مصطفیٰ کے چمکتے دمکتے ستارے، جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قدرت کی طرف سے منتخب کیے گئے، جن کو دنیا سر جھکا کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست عطا ہوا، جن کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقبولیت کی، تعظیم کی، تکریم کی وہ عظیم سند عطا ہوئی کہ آج صبح و شام، بڑی توجہ رہے ناظرین، جو جملہ ادا کرنے جا رہا ہوں اللہ کرے کہ وہ بات اس طرح سے پہنچا دوں اور اس کی حلاوت کو آپ محسوس کر لیں کہ آج صبح و شام دنیا بھر میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، سمجھی اور سمجھائی جا رہی ہیں ناظرین۔ یعنی جب ایک مسلمان باوضو ہو کر آپ سے مروی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پڑھتا اور سناتا ہے تو پہلے آپ کا نام نامی انتہائی احترام کے ساتھ لیتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد حدیث مبارکہ سناتا ہے۔ لہٰذا مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو، ان کے ارشادات کو، ان کے اعمال کو، ان کے مبارک افعال کو محفوظ کیا، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کے ذکر کو، ان کی عزت و توقیر کو لوگوں کے قلوب میں مکمل طور پہ محفوظ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کو گرچہ مدت قلیل مگر مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جمیل حاصل رہی ناظرین، کہ رخ مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، مجالس مصطفیٰ، معمولات مصطفیٰ، ارشادات مصطفیٰ، اعمال مصطفیٰ، افعال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی کا مرکز و محور رہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سننا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ کرنا اور امت تک پہنچانا جن کا مقصد حیات رہا۔ یعنی آپ مقام و منصب کی اس بلندی کو ذرا محسوس کیجئے ناظرین کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو جو رہتی دنیا تک
احادیث کہلائیں گی، براہ راست ان ارشادات کے کسٹوڈین بننے اور امت تک پہنچانے کا شرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ اس سے بڑا مقام، اس سے بڑا مرتبہ کیسے لائیں صاحب کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرین جملے ادا ہو رہے ہیں۔ یعنی سوچئے ذرا وہ کتنے حسین اور دل فریب مناظر ہوتے ہوں گے کہ جب زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفاظ موتیوں کی طرح ادا ہوتے ہوں گے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو محفوظ کرتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو میں نہیں جانتا جن کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعمت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں سوائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم عصروں میں سب سے زیادہ حدیث کے جاننے والے اور حفاظ حدیث میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے ناظرین، کیوں نہ ہوتے؟ بڑی عشق کی ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو حافظہ عطا کرنے والے کوئی اور نہ ہو بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، ان کے حافظے کا کیا عالم ہوگا کہ خود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ اب دیکھیں دنیا کو عطا جو کچھ ملتا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، اس کی یوں معراج سمجھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، یعنی اس عقیدے کی معراج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی چادر کو پھیلاؤ، میں نے پھیلا دی۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب بھر کر اس میں ڈالنا شروع کیا اور فرمایا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ دیکھنے والی یہ نگاہ دیکھ رہے تھے ناظرین، یعنی اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن لینے والا یہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ عطا کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، یہ بتائیے سب سے پہلے اتنی کمال شخصیت، خاندانی پس منظر، قبول اسلام، ذرا اس بارے میں ابتدائی طور پر بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ابتدائی گفتگو فرمائی اور بہت حسین انداز میں آپ نے جو ان کے حدیث کے حوالے سے کام اور خدمات ہیں اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، آپ نے جب اسلام قبول کیا اس سے قبل جو آپ کا نام ہمیں ملتا ہے وہ عبد الشمس یا عبد الشمس جو ہے وہ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ایک مرتبہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے قبیلے تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا۔ پھر جب دوسری مرتبہ آپ تشریف لائے ہیں، چند افراد آپ کے ساتھ ہیں، 80 افراد کا ذکر بھی ملتا ہے دیگر کبھی، تو پھر جب آپ دوبارہ تشریف لے گئے ہیں تو پھر یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کیا، نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ کہ بعد سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ اسلام تو آپ نے قبول کر لیا تھا، لیکن جب آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہے، تو سن 7 ہجری کم و بیش یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ حضور کو دیکھ کے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اس وقت میں حالت جنابت میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ غسل کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو غسل کرنے کے بعد حاضر ہوئے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تھے ان سے بہت سارے فقہی مسائل اخذ کیے جاتے ہیں۔ فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایک اگر حالت جنابت کسی پر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ بھی ناپاک، پاؤں بھی ناپاک، اور ناپاکی گویا اس کے اندر سرایت کر گئی، یعنی طہارت حقیقی یا طہارت حکمی کے اعتبار سے وہ باتیں کی گئی۔ تو ایک بات تو یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد کم و بیش 3.5 سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضور کی خدمت میں آپ کو رہنے کا موقع ملا۔ اچھا، اس میں یہ جو قافلہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کا بھی ظاہر ایک واقعہ بڑا کمال کہ وہ پہلے تو رویاں کان میں رکھنا اور بعد میں جو ہے قلب کے اندر سرکار علیہ السلام کی جو مٹھاس کا اتر جانا، یہ جو قافلہ پہلے مدینے آیا ملنے کے لیے نا، پتہ چلا سرکار علیہ السلام خیبر تشریف لے گئے، اس کے بعد یہ خیبر کی طرف گئے۔ جی بالکل، تو وہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ کیونکہ خاص اب ذکر آپ کا کرنا ہے تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ کہ کانوں کے اندر روئی ٹھوس لینا کہ میں آواز سنوں گا تو کہیں میرے دل پہ اثر نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت پہ جب ہم بات کریں گے تو بالکل ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ اب بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نام کچھ ہوتا ہے، یعنی بعض روایت میں یہ بھی کہ عبد الرحمن بھی نام آپ کا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبول اسلام کے بعد آپ کا نام عبداللہ تجویز فرمایا۔ اب ابو ہریرہ کے نام سے عن ابی ہریرہ تھا، تمام روایات کے اندر آپ کو یہی الفاظ ملیں گے۔ وہ بلی آپ کے پاس ہوا کرتی تھی، اس کو آپ آستین میں رکھا کرتے تھے۔ بعد روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ بلیوں سے محبت تھی، اس کے بلی آپ کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، جب یہ کہا تو کہتے ہیں کہ بس اب یہی نام مجھے چاہیے۔ اچھا، یوں ہوتا ہے کہ ہم تاریخ جب پڑھتے ہیں تو بعض اوقات نام پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی نسبت، کوئی کنیت، کوئی علم اور کوئی کسی کا عطا کردہ وہ نام آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے امام بخاری یہ نام آپ کا نہیں ہے، لیکن امام بخاری کے نام سے آپ جو ہے مشہور ہو گئے۔ امام شافعی یہ نام آپ کا نہیں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ یہ نام آپ کا نہیں ہے، نہ امام اعظم نے ابو حنیفہ، لیکن وہ کوئی نسبت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے یہ لقب عطا فرمایا ابو ہریرہ، تو آپ اسی سے مشہور ہو گئے، اور اسی طرح سے آپ کی روایت جو ہے پھر آگے لی گئی، قبول کی گئی، یہاں تک کہ آپ سیاستہ میں دیکھ لیجئے، مسند امام مالک کے اندر دیکھ لیجئے، تو جہاں جہاں روایات کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ ابو ہریرہ کے الفاظ میں ملتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو کہہ دیا، جو فرما دیا، وہی ہو گیا۔ جی بالکل ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لقب۔ اچھا، پھر اس میں آپ کے خاندانی پس منظر کا آپ نے ذکر کیا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، جن سے انہوں نے پھر وہ اسلام قبول کیا۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں ایک بات یہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا بچپن جو ہے وہ یتیمی میں گزرا، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ جب میں ہجرت کر کے یہاں پر پہنچا تو یہاں بھی پہنچنے کے بعد میں نے اپنی گزر اوقات کے لیے ایک خاتون کے یہاں مزدوری کرنا شروع کی اور کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی برکت سے مجھ پر انعام یہ کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے انعام یہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی ظاہری حیات میں حضور کی خدمت میں رہا، لیکن نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو جس خاتون کے گھر میں نوکری کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، اسی خاتون سے میرا نکاح ہو گیا۔ اندازہ کیجئے وہ سواری پہ چلا کرتی تھی اور یہ دوڑا کرتے تھے ساتھ، یعنی عالم یہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جب وہ وہاں نکاح ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے پھر مجھے مالی طور پہ وسعت عطا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے 3 بیٹے آپ کو عطا فرمائے اور 1 بیٹی آپ کو عطا فرمائی، تو یہ اس اعتبار سے خاندانی پس منظر۔ بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب مفتی صاحب، اصحاب صفہ میں آپ کا مقام اور سرکار علیہ السلام نے جس دعا کا میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ جس کو جو دے دیا اور جس طرح سے دے دیا اس نے قبول کر لیا، کیا ایمان کیا عقیدے تھے، ذرا بتائیے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے نا، بس پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے، اللہ اللہ اللہ، اور پھر آقا علیہ السلام کی صحبت کو چھوڑ کر نہیں گئے، اللہ اکبر۔ یہ آپ کے عشق اور آپ کی محبت کا نقطہ کمال ہے، اللہ۔ اور اصحاب صفہ کے اندر آپ کا بہت نمایاں مقام ہے، اور اصحاب صفہ یہ وہ لوگ تھے کہ عام طور پر تو ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ وہ اپنے معاشی حالات سے تنگ تھے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے رہے،
لیکن یہ ایک من جانب اللہ بھی ایک نظام تھا اور ان کی محبت بھی تھی کہ وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر ہی اپنی پیاس بجھاتے تھے اور اپنی بھوک مٹاتے تھے اور آقا علیہ السلام سے دور نہیں ہوتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ جو اصحاب صفہ تھے, بلکہ اس میں تو کئی حضرات ایسے تھے جنہوں نے فقر اختیار کیا تھا, فقر اختیار کیا اور مال اور اسباب چھوڑ دیا, مکان چھوڑ دیے, جائیدادیں چھوڑ دی, اور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے. یہ ان کا جنون اور محبت کی انتہا تھی اور نقطۂ کمال تھا. یہ جو صفہ ہے اس کا معنی چبوترا بھی ہے چونکہ تھوڑی سی ابھری ہوئی جگہ تھی. دوسرا یہ کہ اسی سے تصوف کا لفظ بھی اخذ کیا ہے ایک قول کے مطابق. اور صوفیاء کی یہ پہلی جماعت ہے, یہ باقاعدہ جماعت ہے صوفیاء کی جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سالک بن کر مجاہدہ اور ریاضت کے اندر مصروف رہے. انہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے نمایاں تھے اور آقا علیہ السلام سے جو کچھ سنتے تھے اسے یاد فرما لیتے. یعنی اگر اس اعتبار سے دیکھیں, اگر آپ امام الحدیث ہیں, اصحاب صفہ میں آپ کا مقام, اس کا مطلب صوفیاء کے بھی پھر آپ سرقائل ہوئے. یقیناً. اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا, آقا علیہ السلام کو ارشاد ہوا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ. قرآن نے خود جب تصدیق فرما دی, اے حبیب ان کے ساتھ جا کر آپ تشریف رکھیے, بیٹھیے, کیونکہ یہ ہر وقت اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں, اس کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں, اور یہ اللہ کے وجہ ہو یعنی اللہ کی رضا اور اس کے مکھڑے کے سوا کچھ نہیں چاہتے. یہ صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں. اور فرمایا فَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ بھی اپنی نگاہیں ان پر سے نہ ہٹائیے. اللہ تو اب اللہ جب حکم دے رہا ہے اپنے حبیب کو اپنی نگاہیں ان پر سے نہ ہٹائیے, تو نگاہ مصطفیٰ میں کچھ ہے تو حکم ربی آ رہا ہے کہ آپ ان پر نگاہ رکھیے اور ان کو اپنی نگاہ میں رکھیے. تو یہ قرآنی حکم آ گیا. تو اصحاب صفہ کا یہ نقطہ کمال ہے کہ وہ ہر لمحہ نگاہ مصطفیٰ میں رہے. اور آج بھی کوئی اگر انہی کے طریق پر چلنے والا ہوگا اور یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کی صفت اپنے اندر پیدا کر لے گا, وہ بھی یہیں رہتے ہوئے نگاہ مصطفیٰ میں ہے. سبحان اللہ. تو یہ اصحاب صفہ میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آقا علیہ السلام کی احادیث فرامین سنتے تھے, اور آپ کو علم کا بہت شوق تھا. اور دیکھیے علم کا کتنا حصہ آپ سے آگے منتقل ہوا امت کو. وہ 2 برتنوں والی بات آپ نے کی, وہ بھی تو ایک ساتھ ساتھ آپ کی بات ہے. اور وہ مرویات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 قسم کے علوم حاصل کیے, 2 قسم کے تھیلے حاصل کیے. ایک وہ ہے جو میں ہر خاص و عام سے بیان کرتا ہوں, اور دوسرا وہ ہے جو عام بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. وہ ایسے اسرار اور معارف کی باتیں ہیں. فرمایا اگر میں ان کو بیان کروں, یہ بات آپ نے فتنے کے دور میں فرمائی کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو میری گردن یہاں سے کاٹ دی جائے, کیونکہ وہ اس میں بہت ساری نشانیاں تھیں. یعنی اس کا مطلب کیا کیا راز سرکار علیہ السلام نے ان کے سینے اتھر میں ڈالے ہوں. جی یقیناً. اس میں روحانی اسرار و معارف بھی ہیں, اور امت کے اجتماعی نظم اور خلافت کے بارے میں بھی بہت سارے اسرار و معارف ہیں انہی کے اندر. اس کی بات ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. تو جو آپ نے بات پوچھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے احادیث سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو طبیب سمجھا ہے کہ آقا علیہ السلام کوئی نسخے دیا کرتے تھے؟ طبیبوں کا طبیب سمجھا ہے. تو کیا سمجھ کے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ مسئلہ دین کا ہو, دنیا کا ہو, جسم کا ہو, حافظے کا ہو, کوئی بھی ہو, اس کا حل بارگاہ مصطفیٰ میں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. کوئی بھی اپنی زندگی کی حاجت تھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بیان کرتے تھے. سبحان اللہ. تو لہٰذا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ پرابلم ہے. اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چلو کچھ کھجور کھا لیا کرو, بادام کھا لیا کرو, یا تمہیں نسخہ دے دیتا ہوں, ایسے کر لو یا پریکٹس کر لو, ریہرسل کر لو. آقا علیہ السلام نے قربان جائیں, آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چادر بچھاؤ. اب انہوں نے چادر بچھائی, اور آقا علیہ السلام نے ایسے ہوا کے اندر ہی اپنے دست مبارک ایسے بھرا اور بھر کے آپ نے ڈال دیا. اللہ. اب دیکھنے والے کو بھی بظاہر آنکھ سے کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن یقین دیکھیے, ایمان دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن اللہ کی عزت کی قسم جو بھی میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کبھی نہیں بھولا, اور ہمیشہ پھر میں نے اسے یاد رکھا. اچھا کمال یہ ہے, وہ جو مروان والا واقعہ ہے وہ بھی مجھے یاد آ گیا اس موقع پہ. اس سے ریلیونس کر کے میں ذرا آپ سے وہ پوچھوں گا کہ جب مروان کے وہ کاتب جو ساتھ بیٹھا تھا اور چیک کرنے کے لیے کہ جی ذرا ان کی وہ حافظے کو چیک بھی تو کیا جائے, انہوں نے احادیث لکھوائیں, اور بعد ازاں کچھ
عرصے بعد آئے, انہوں نے کہا جی وہ میرے سے لکھا ہوا گم ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ بتائیے. تو آپ نے دوبارہ بتایا اور بعد ازاں جب اس نے اس کو میچ کیا اور ملایا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں, ترتیب کا فرق نہیں تھا. کمال تو یہ جس ترتیب سے پہلے بیان کی تھی اسی ترتیب سے دوبارہ اسی ترتیب سے بیان کی. تو یہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آپ کو عطا ہوا. مفتی صاحب آئیے ذرا آپ سے ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام اور مرتبہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفاقی دعوت کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا, چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں. تو اسی آفاقی جو دعوت تھی اس کا امین جو ہے وہ اول درجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال انتخاب ہے اور بڑی عنایت اور فضل ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور چونکہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ سابقون اولون میں شمار ہوتے ہیں, یعنی ابتدائی دور میں ہی آپ ہجرت نبوی سے پہلے ہی اسلام آپ نے قبول کیا طفیل بن عامر کے ہاتھوں, تو سابقون اولون میں آپ کا شمار ہوا اور رضی اللہ تعالی عنہ کی سند آپ کو حاصل ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ایمان لانے کا واقعہ ہے جو بظاہر ویسے مطلب ہمیں روایات میں ملتا ہے, وہ تقریباً کوئی 7 ہجری دو روایات اس میں اصل میں جمہور علماء سیر جو ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ ابتدائی دور ہی میں آپ نے اسلام قبول کیا طفیل بن عامر کی دعوت پر, اور بعض نے یہ لکھا کہ 7 ہجری میں جب آپ ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اولئک هم المؤمنون حقا کے لقب سے ملقب فرمایا, ان میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو پہلی ملاقات ہی میں آپ نے ایک واحد غلام آپ کے پاس موجود تھا, اس کو آزاد کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عمومی نوید تھی کہ یہ حقیقتاً یہ لوگ مومن ہیں, اس میں بھی آپ اس اعتبار سے شامل نظر آتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کی مرویات حدیث جیسا کہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے کامل وابستگی اور دین سے کامل وابستگی کو آپ نے اختیار کیا, اور تمام تر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آخری جو 3-3.5 سال تھے اس میں آپ نے حضور کی معیت اختیار کی اور کمال علم جو ہے آپ نے حاصل کیا. اور جیسا کہ حدیث بیان کی گئی کہ میں کچھ بھی نہیں بھولا, تو سوال کیا تھا حضور کی حدیث سے متعلق, لیکن فرماتے ہیں کہ چاہے حدیث ہو یا کوئی اور بات ہو اس کے بعد میں پھر کبھی کچھ نہیں بھولا. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی صحابہ کرام آپ کے بارے میں روایت کرتے ہیں, طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کا علمی مقام یہ ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کچھ سنا ہے جو ہم نے نہیں سنا. اللہ, اور بعض چیزیں ہم نے بھی سنی تھی لیکن ہم بھول گئے اور انہوں نے یاد رکھا. اسی طرح ابو ایوب انصاری جو جن کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا ہجرت کے وقت, وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان سے سنا. ابو ایوب انصاری جب حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں تو کسی نے کہا آپ ان سے روایت کرتے ہو, آپ کا تو اپنا مقام اتنا بلند و بالا ہے. تو آپ نے فرمایا انہوں نے حضور سے جو کچھ سنا ہے وہ ہم نے نہیں سنا ہے, لہٰذا میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ سے روایت کروں. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر کو کون نہیں جانتا. آپ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اٹھائی اور حدیث کے سب سے بڑے عالم آپ تھے. اسی طرح سے جو سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت مند صحابی تھے, لہٰذا یہ حضور علیہ السلام سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جس کے پوچھنے کی ہم میں جرأت نہیں تھی. اللہ, بہت سوال کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کی وسعت علمی پر دلالت کرتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضور کے اقوال اور افعال کو یہ محفوظ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ اپنی طبیعت کے موافق جو ہے وہ آگے کی باتیں جو جانی ہیں تو ان کے علم کی وسعت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجلس میں کسی نے کوئی بڑا مشکل سوال پوچھ لیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ بڑا مشکل مسئلہ ہے, اس کا جواب آپ دو گے. اسی طرح سے زید بن ثابت جو کاتب وحی ہیں, ان سے کسی نے کوئی سوال کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کا دامن مت چھوڑو, یعنی اس میں اس جانب اشارہ تھا کہ ان مسائل کے معاملے میں ابو ہریرہ سے رجوع کیا کرو. یہ صحابہ کرام کا جو
طرز عمل تھا اور سوچ اور فکر تھی حضرت ابو ہریرہ کے متعلق. اور بعض یہ افراد نے اس وقت بھی اعتراض کیا کہ یہ بہت زیادہ حدیثوں کو روایت کرتے ہیں. امام مسلم نے اس کو بیان فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میں کیوں حدیث بیان نہ کروں کہ جب انصاری صحابہ جو ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی کے معاملات میں مصروف رہے اور جو مہاجرین تھے وہ بازار میں اپنے کاروبار میں مصروف رہے, اس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو اختیار کیا اور فقط مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی رہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت ہوتی رہے. فرماتے ہیں کہ جب حضور کو استنجا کے لیے پانی درکار ہوتا میں لاتا, وضو کے لیے پانی میں لاتا, کسی کو بلانا ہوتا حضور فرماتے ابو ہریرہ بلا کر لاؤ, کسی کو کوئی حدیث بیان کرنی ہوتی بعض اوقات حضور علیہ السلام مجھے خاص حدیث بیان فرماتے اور کہتے لوگوں میں عام کر دیا کرو. اور تیسری بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے وہ ذخائر اور وہ سمندر حاصل کرنا تھا جو آپ اللہ تبارک و تعالی کی جانب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علامہ صاحب بات کو ذرا آگے یوں بڑھاتے ہیں. بڑے کمال, بڑے خوبصورت سے اور حسین سے معجزات ہیں. ویسے تو ہر معجزہ ہی کمال ہے, لیکن وہی بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں تو وہ کن کن معجزات کی جو ہے وہ آپ کے توسط سے ہمیں خبر مل رہی ہے. آغاز کرتے ہیں وہ دودھ کا جو واقعہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس واقعے کی طرف آنے سے قبل صرف ایک بات کہ آپ سے جو مرویات احادیث ہیں 5374 کے قریب جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں. اچھا, تمام محدثین نے آپ سے روایت کیا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ایک جماعت ہے کہ جو آپ سے روایت کیا کرتی تھی, جن کی تعداد بعض علماء نے آپ کے شاگردوں کی تعداد 800 یا اس سے زیادہ تک جو ہے وہ بیان فرمائی ہے, جس میں تابعین صحابہ دونوں صحابہ و تابعین مطلب شامل اس میں, یعنی شاگردوں کی تعداد. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند والا. اچھا, اب آپ چونکہ اصحاب صفہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں اور اصحاب صفہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی گزر اوقات کوئی بھی نہیں تھی. حضور کے پاس جو صدقات آتے تھے, تحائف آتے تھے, اسی سے ان کی گزر اوقات ہوتی تھی. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ کیفیت یہ ہے کہ میں بھوک سے بہت نڈھال تھا, یہاں تک کہ میں نے قرآن پاک کی چند آیات بھی تلاوت کی اور احادیث بھی سنائی, لیکن یعنی تفصیل واقعہ کہ حضرت ابوبکر بھی, حضرت عمر بھی آئے, لیکن جو ہے وہ شیخین گزرے وہاں سے, لیکن جو ہے وہ سب سن کر تشریف لے گئے. حالانکہ میری خواہش یہ تھی کہ یہ سنیں گے اور مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دیں گے. یہاں تک کہ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک دودھ کا پیالہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. جب وہ پیالہ پیش کیا گیا تو میری خواہش یہ تھی کہ حضور براہ راست مجھے عطا فرما دیں. حضور نے فرمایا اصحاب صفہ کو بلاؤ. کہتے ہیں کہ 70 کے قریب اصحاب تھے. حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ ان کو پیش کرو, پیالہ ایک ہے, ان کو پیش کیا, انہوں نے پیٹ بھر کے پی لیا. پھر دوسرے تیسرے دل میں سوچ رہے ہیں کہ یہ پی لیں گے تو ختم ہو جائے گا, یہاں تک کہ وہ 70 کے 70 نے پی لیا. حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی بھوکا تھا, میں نے پیا. حضور نے فرمایا پھر پیو. پھر 3 مرتبہ یہ ہوا, یہاں تک کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس. تو حضور مسکرائے, گویا کہ حضور نے مسکرا کر یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا ابو ہریرہ تم کہتے تھے ایک پیالہ اور میرے لیے کافی نہ ہوگا تو باقی سب کو کیوں بلایا گیا؟ تو حضور نے پھر اس کو نوش فرما لیا. تو اسی واقعے کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشارہ کیا, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ
ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ایک اور بات دیکھیں, میں کبھی کبھی جب اس واقعے کو پڑھ کے میں ایک بات سوچتا تھا کہ کیا وجہ تھی, شیخین تو مطلب نباس تھے نا, نباس تھے, مطلب وہ تو ایکسپریشن کیا, مطلب دل میں جو بات آتی تھی اس کو کیا وجہ ہے کہ آیات سنائی جا رہی ہیں, اس کے باوجود شیخین جو ہے توجہ نہیں فرما رہے. بات یہ نہیں تھی, یہ قدرت کی طرف سے ایک ڈیوائن فیصلہ ہوتا ہے نا کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور بھی ہونا تھا اور وہیں سے آتا ہونا تھا, اسی لیے ساری حجت ہو رہی تھی. اور پھر معجزات کا ظہور ہونا, اسی کے اندر ایک بات اور بھی کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو چند کھجوریں عطا فرمائی تھیں, اور حضور نے کھجوریں عطا فرمائی جن کی تعداد جو ہے حضور بسم اللہ پڑھتے گئے رکھتے گئے, بسم اللہ پڑھتے گئے, ہاں, یہاں تک کہ اس تھیلی کے اندر فرماتے ہیں کہ 21 کھجوریں تھیں. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس تھیلی کے منہ باندھ دو, جب بھی طلب ہو ہاتھ ڈالنا اور نکالتے رہنا, کھاتے رہنا, یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس تھیلی کو انڈیلنا مت کبھی. کہتے ہیں کہ وہ جنگ ہوتی کچھ بھی ہوتا, کیونکہ آپ غزوات میں شریک رہے, فتح مکہ میں بھی آپ شامل ہیں, غزوہ حنین میں بھی آپ شامل ہیں, غزوہ تبوک میں بھی آپ شامل ہیں. کہتے ہیں کہ تمام غزوات میں ہر جگہ پہ وہ تھیلی میری کمر کے ساتھ بندی بھی ہوتی تھی, اور میں اسے اپنے آپ سے جدا نہ کرتا تھا, یہاں تک کہ کم و بیش 20 سے 21 سال یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا دور مکمل ہوا, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور مکمل, یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی آپ اس مقام پر موجود تھے جب بلوہ ہوا. تو کہتے ہیں کہ اس دن 2 نقصان ہوئے, ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا معاملہ, اور دوسرے یہ ہوا کہ اس بلوے کے دوران وہ کھجور کی تھیلی مجھ سے کہیں گر گئی, اور یہ 20 سال کا تقریباً 20 سال تک آپ ہاتھ ڈالتے رہے, نکالتے رہے اور کھاتے رہے. یعنی اور میرے سامنے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ٹنوں اور منوں کے حساب سے جو ہے وہ بالکل ایسے ہی, یعنی خود بھی کھا رہے ہیں, تقسیم بھی فرما رہے ہیں. آپ کی مرویات, اب ظاہر ہے 5374 یہ تو ایک ریکارڈڈ معاملہ ہے نا, میں بھی اس سے زیادہ بھی ہوں, لیکن وہی بات ہے کہ جو بظاہر سامنے, اب اس میں مرویات جو پہنچی ہیں ہم تک, اس کے بارے میں ذرا کلام فرمائیے. جی, آپ کی جو مرویات 5374 کم و بیش بھی عدد بیان ہوا ہے, محدثین نے بیان کیا, اور اس میں دیکھیے کہ انہوں نے چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صحبت کا جتنا وقت گزارا اور جو فیض پایا, ہر چیز کو یاد کرتے رہے اور بیان کرتے رہے. اور جیسا کہ یہ حضرت نے بھی ذکر فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام سے کثرت سے سوال کرنے والے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان بھی کرتے رہے, اور جو بشارتیں سنتے رہے وہ بھی اعلان کرتے رہے. وہ جو نالین پاک والا واقعہ بتانا ہے آپ نے, جی وہ بھی کرتے رہے. تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی کثرت سے احادیث انہوں نے بیان کی, اور 800 سے زیادہ آپ کے شاگرد ہوئے. اب اسی طرح ایک واقعہ جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام ساتھ تشریف فرما تھے اور آپ اٹھ کے چلے گئے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر بن خطاب, یہ 3 حضرات تشریف فرما تھے. کچھ دیر گزر گئی اور آقا علیہ السلام واپس تشریف نہیں لائے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہمیں خوف ہوا کہ آقا علیہ السلام اکیلے کہاں چلے گئے, چونکہ دشمن بھی تو تھے آس پاس, تو ان کو محبوب کی فکر, محبوب کی جان کی فکر. تو وہ کہتے ہیں میں اٹھ کے آقا علیہ السلام کے پیچھے گیا, تو وہ کھجوروں کا ایک باغ تھا, تو میں اس سے, انہوں نے ایک مثال دی کہ ایسے میں اپنے جسم کو سمیٹ کے, میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا خود سے, کہ میں اپنے جسم کو سمیٹ کے کھجوروں کے اندر سے گزر گیا, اور اندر جا کے میں نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کون, تو میں نے عرض کی کہ میں ہوں. تو ہمیں یہ خوف لاحق ہوا, تو آپ کے پیچھے آپ کی تلاش میں حاضر ہوئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ایک بات ہے تمہارے لیے, کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے اسے یہ خوشخبری سنا دو کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا, جو اللہ پر ایمان لایا, اللہ کی توحید اور وحدانیت پر, وہ جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, یعنی جوش میں. تو اتنی بڑی بات تھی کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, اتنی بڑی بات تھی. تو آقا علیہ السلام نے اس بات کی نشانی کے طور پر اپنے نالین مبارکہ عطا فرمائے. اچھا, اس پر قطع کلام کی معذرت میں خیال ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا, رسول اللہ مجھ پہ یقین کون کرے گا, یہ اعلان بہت بڑا ہے. تو سرکار نے پھر وہ نشانی کے طور پر بات ایسی تھی وہ کہ بھی اس پہ کون یقین کرے گا. تو آقا علیہ السلام نے نالین مبارکہ دیے, فرمایا یہ لے جاؤ, یہ نشانی ہے, اور جا کر اعلان کرو. وہ باہر نکلے, اور باہر نکلے تو انہوں نے اعلان فرمایا. تو اعلان فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم و بصیرت معاشرتی اعتبار سے, لوگوں کی نفسیات اور عادات کے اعتبار سے جو عطا فرمایا تھا, اس میں آپ کمال رکھتے تھے. تو آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر آپ نے دھکا مارا, اور آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو. عرض کی یہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا اور یہ نشانی ہے. تو گویا انہیں وہ جو خدشہ تھا کہ میری اس بات کو کون مانے گا کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا, دین کے باقی احکام ہیں, عمل ہے, ساری تعلیمات ہیں. تو انہوں نے آقا علیہ السلام کی یہ بات جب سنی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا چلو پھر تصدیق کرتے ہیں. تو لے آئے,
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہی آئے تو روب بھی تھا حضرت عمر بن خطاب کا، تو کم و بیش رونے والی حالت ہو گئی تھی، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ یہ ہوا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جی میں نے یہ فرمایا ہے، میں نے یہ کہا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا اور توحید پر ہے اور حقیقت ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ وہ تو بخاری کی ایک حدیث کا ہے نا، 4 سجدے اور آخر میں سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال، وہ شفاعت کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے 4 بار سجدہ فرمایا، اور آخری جن کی شفاعت کی من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اور اس میں ایک بات کہ حضرت عمر بن خطاب سے جب آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے ذہن میں کیا حکمت آئی، کیا وجہ آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ اس پر تکیہ نہ کر لیں، کہیں عمل نہ چھوڑ دیں، غفلت اور سستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان کا یہ حسن نظر دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جو حقیقت رب نے پہنچانی تھی وہ تو پہنچ گئی، روایت تو آ گئی، اب اگر اس کا پرچار نہیں کرنا اس حکمت کے پیش نظر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لفظ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر لوگوں کو عمل کرنے دو۔ یعنی اس سے ایک اور بات بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریعت کی پابندی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ اپنا سرکار علیہ السلام کے اعلان کو سن کے جو ہے وجد کی کیفیت میں باہر نکلنا، پھر دونوں کا آپس میں سرکار ہی کے دین کے لیے جو ہے وہ گفتگو کرنا اور ساری محبت اور مان والے معاملات کرنا، بالکل ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ جمعرات اور جمعے کے درمیان شب غسل کر کے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے 141 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا متعالی پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ رحم و شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ جناب نجم رسول اکرم حضرت ابو ہریرہ اصحاب میں معظم، حضرت ابو ہریرہ اصحاب میں معظم، سرکار کی دعائیں ان کو ہوئی تھی حاصل، سرکار کی دعائیں ان کو ہوئی تھی حاصل، پیارے نبی کے محرم حضرت ابو ہریرہ، پیارے نبی کے محرم حضرت ابو ہریرہ، نجم رسول اکرم، محفوظ کرتے وہ تھے سرکار کے فرامین، محفوظ کرتے وہ تھے سرکار کے فرامین، خدمت میں رہ کے ہر دم حضرت ابو ہریرہ،
خدمت میں رہ کے ہر دم حضرت ابو ہریرہ نجم رسول اکرم قرب نبی میں ساجد ان کو ملا تھا عرفان قرب نبی میں ساجد ان کو ملا تھا عرفان تھے وہ فہیم و افہم حضرت ابو ہریرہ تھے وہ فہیم و افہم حضرت ابو ہریرہ نجم رسول اکرم حضرت ابو ہریرہ اصحاب میں معظم سرکار کی دعائیں ان کو ہوئی تھی حاصل سرکار کی دعائیں ان کو ہوئی تھی حاصل پیارے نبی کے محرم حضرت ابو ہریرہ پیارے نبی کے محرم حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ محفوظ کرتے وہ سرکار کے پرامین محفوظ کرتے وہ تھے سرکار کے پرامین خدمت میں رہ کے ہر دم حضرت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم